دوستو، جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ نہ تو ساری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھیں اور نہ ساری نمازوں کو آپ کیا کریں، سری نماز آہستہ سے پڑھیں، بلکہ درمیانی راستہ کو اپنائیں۔ اس پہلے آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ اس آیت کے اندر آیا ہے وَلَا تَجْهَرْ، یعنی آپ ساری نمازوں کو نہ جہری پڑھیں اور نہ ساری نمازوں کو سری پڑھیں، بلکہ کچھ نمازوں کو آپ جہری پڑھیں اور کچھ نمازوں کو آپ سری پڑھیں۔ جہری کسے کہتے ہیں، سری کسے کہتے ہیں، بہت سے بھائیوں کو اس کا معنی نہیں معلوم۔ سری کہتے ہیں آہستہ، آہستہ سے پڑھنے کو سری کہتے ہیں، اور جہری کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھنے کو۔ جیسے ظہر میں، عصر میں نماز ہوتی ہے تو ان میں نماز میں کیا پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں سری نماز۔ مغرب، عشاء اور فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں، جہری بولتے ہیں۔ ایک صاحب کا سوال تھا کہ پانچوں نمازیں فرض ہیں، فرض ہونے میں پانچوں نمازیں برابر ہیں، تو پانچوں نمازوں میں قرات کیوں نہیں، صرف تین نماز میں قرات ہے، باقی دو نماز میں قرات نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سوال کرنا اس طریقے سے کیا ہے، غلط ہے۔ قرات پانچوں نمازوں میں ہے، اس صاحب کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ پانچوں نمازوں میں سے تین نمازوں میں قرات زور سے کیوں، دو نمازوں میں قرات آہستہ کیوں؟ تو اب اس کا جواب ہوتا کہ ہاں، پانچوں نمازوں میں سے تین نمازوں میں قرات زور سے ہے، دو نمازوں میں آہستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل پہلے تو پانچوں نمازوں میں قرات ہوا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں نمازوں میں قرات جہرن کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو اس میں قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اور تلاوت میں قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہیں کہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی بتوں کے سامنے سجدہ سر مت جھکاؤ، کسی کو رازق اللہ کے علاوہ خالق مت سمجھو، کسی اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش مت کرو۔ قرآن کریم میں کئی جگہ بارہا اس کو توحید کو بتلایا گیا ہے۔ تو مشرکین مکہ اور مکہ کے کافر وہ عربی داں تھے، عربی سمجھتے تھے، اور قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت نماز میں کیا کرتے تھے تو ان کو ڈر اور خوف ہوا کہ کہیں ہمارے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو سن لے اور سن کر کے پھر کیا کرے، بت پرستی سے باز آ جائے اور ایمان لے کر کے آ جائے، قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ جب بھی محمد نماز پڑھے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرے گا ہمیں اس کی تلاوت کو سننے ہی نہیں دینا ہے۔ تو اس لیے سارے مشرکین مکہ اور کافر لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو سب آ جایا کرتے تھے، آ کر کے شور شرابہ، گالی گلوچ اور اس طرح زور سے شعر پڑھنا شروع کرتے تھے، اور بکواس، فضول باتیں، بحث و مباحثہ، جھگڑا، لڑائی نماز کے وقت شروع کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو ترغیب بھی دیا کرتے کہ آؤ نماز کے وقت آؤ اور یہاں آ کر کے شور شرابہ کرو، تاکہ نہ قرآن محمد کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اور نہ سننے والوں کو سمجھ میں آئے گا، نہ پڑھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا، اور محمد مجبور ہو کر کے نماز پڑھنا، ایک اللہ کے سامنے عبادت کرنا چھوڑ دے گا اور اس کے ساتھ ماننے والے بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ پلاننگ تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے پریشان ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ کیا کرو، ساری نمازوں میں قرات بلند آواز سے مت کرو، بلکہ کچھ نمازیں ایسی بنا لو جن میں قرات آہستہ سے ہو اور جن میں قرات بلند آواز سے ہو۔ تو رات کے اندھیرے والی نمازیں، مغرب، عشاء، فجر، ان میں تم قرات زور سے کر لیا کرو، کیونکہ یہ کافروں کے مشغول ہونے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں کافر اپنے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ مغرب میں کافر اور مشرک اپنے کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں، اور عشاء ہوتے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اسی طرح فجر میں یہ لوگ سوتے ہی رہتے ہیں۔ تو ان تین نمازوں میں آپ قرات بلند آواز سے کر لیا کرو، اور ظہر و عصر میں یہ لوگ خالی فری رہتے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو ظہر اور عصر میں قرات آپ آہستہ سے کر لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی مغرب، عشاء اور فجر میں قرات بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے، اور ظہر اور عصر میں قرات آہستہ سے فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر میں قرات بلند آواز سے کرنا واجب،
اور ظہر اور عصر میں قرات آہستہ سے کرنا واجب ہے، کیونکہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب تک رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات بلند آواز سے فرماتے رہے، 3 وقت میں اور 2 وقت میں آہستہ سے۔ اور آپ کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا، تابعین کے بھی یہی معمول رہا، اس لیے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا۔ اس کی ایک وجہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمائی کہ دن کے دوپہر یعنی ظہر اور عصر کا وقت جو ہے لوگوں کے کاروبار کا وقت ہے، شور شرابہ کا وقت ہے، مشغولی کا وقت ہے، اس لیے ان 2 وقتوں میں قرات کو آہستہ رکھا گیا۔ اور رات کے وقت جو مغرب، عشاء اور فجر ہے، یہ لوگوں کے اپنے مشغولیت سے فارغ ہونے کا وقت ہے، کاروبار بند کرنے کا وقت ہے، اس لیے ان 3 وقتوں میں قرات کو بلند آواز سے رکھا تاکہ پڑھنے والوں کو بھی مزہ آئے اور سننے والوں کو بھی سننے میں مزہ آئے۔ تو اب سوال کا جواب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے 5 وقت کی نماز میں قرات بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ کافروں کے شور شرابہ کی وجہ سے قرات میں دقت اور پریشانی دشواری آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، جس کی وجہ سے آپ نے 3 وقت کی نماز کو قرات بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا اور 2 وقت کو آہستہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔